بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ریڈ زون سے میں ہوں علی رضا الوی اور ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ موجود ہیں جناب مظہر برلاس، ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں علامہ مفتی گلزار احمد نعیمی صاحب، ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں ڈاکٹر محمد یعقوب بشوی صاحب، دونوں اسلامک اسکالر ہیں۔ جی مظہر برلاس۔ خواتین حضرات، حسب سابق حسب روایت ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے اس عظیم وطن کو سلامت رکھے اور یہ وطن ترقی کرے، یہاں خوشحالی ہو۔ یہ وطن جو ہے کلمے کے نام پر بنا تھا اور اللہ تعالیٰ اسے ریاست مدینہ جیسی ریاست بنائے، یہاں ہر ایک کو اس کا حق ملے، ہر ایک کے ساتھ انصاف ہو اور یہاں لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے گھرانے سے عشق کریں۔ کیا خبریں الوی صاحب؟ جی مظہر برلاس صاحب، آج کا پورا پروگرام جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے ساتھ موسوم کیا گیا ہے اور صرف آپ کی ذات بابرکات کے حوالے سے گفتگو کی جائے گی، ان کی زندگی سے، ان کی صفات سے، ان کی تعلیمات سے، ان کی سیرت پاک سے استفادہ کرنے کی کوشش کریں گے آپ سے اور علماء کرام سے سیکھیں گے۔ تو گفتگو کا آغاز جو ہے آپ ہی سے شروع کرتے ہیں کہ موجودہ دور میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے ہم کیا استفادہ کر سکتے ہیں؟ اس جدید دور میں جو ہمارے مسائل ہیں اس کو ہم کس طرح ان سے ہم سیکھ سکتے ہیں؟ دیکھیے، ایک تو اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے وہ مکمل ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، لہٰذا اس دنیا میں جتنی ہدایت آنی تھی وہ آ گئی اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ان کے چاہنے والے، ان سے عشق کرنے والے دنیا میں پھیلاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ اگر ہم غور کریں تو ہمیں جدید اتوار کے بھی سارے اسباق ملتے ہیں۔ صحیح۔ مثلاً ایک حدیث مبارکہ ہے کہ آپ کی سواری تیز ترین ہو، اعلیٰ ہو، اچھی ہو، صحیح۔ آپ کے پاس ہتھیار جو ہے وہ اعلیٰ ہو، تیز ہو، جدید ہو۔ تو آج کے دور میں سفر کے لیے یا لڑنے کے لیے بھی انہی چیزوں کی ضرورت ہے۔ یہ مثال ایک میں مجبوراً دے رہا ہوں کہ جب عربوں کی اسرائیل سے لڑائی ہوئی تو اسرائیل کی جو صدر تھیں گولڈا میئر، انہوں نے اسلحہ خریدنے کا معاہدہ کر لیا۔ ان کی کابینہ نے بڑی لے دیکھی کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، تو خیر وہ جنگ اسرائیل جیت گیا۔ تو برسوں بعد گولڈا میئر نے امریکہ میں ایک انٹرویو دیا تو صحافی نے پوچھا کہ آپ نے یہ فیصلہ کیوں کیا تھا؟ صحیح۔ تو گولڈا میئر نے کہا کہ میں نے یہ سبق محمدن فلسفی سے لیا تھا۔ صحیح ہے۔ جب میں 7ویں جماعت میں پڑھتی تھی تو میں نے ایک سبجیکٹ محمدن فلسفی لیا تھا، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فلسفی یہ تھی کہ آپ ایک کھجور بے شک کھا لیں لیکن آپ کے گھر تلوار جو ہے وہ اچھی ہو، تیز ہو۔ صحیح۔ تو میں نے اس لیے اسلحے کا معاہدہ کیا تھا۔ اب بدقسمتی یہ ہے کہ جیسے آپ کا فرمان ہے کہ مومن کی میراث ہے، علم جو ہے وہ مومن کی میراث ہے، اور ہمیں یہ کہا گیا کہ علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین جانا پڑے۔ اب آج کل کے دور میں مسلمان علم میں پیچھے رہ گئے، صحیح۔ حالانکہ ایک دور تھا کہ سب سے بڑے سائنسدان مسلمان پیدا کر رہے تھے۔ مسلمانوں کے آپس کے اختلافات جو ہیں، جی۔ یہ بھی ایک فرمان ہے قرآن کریم میں کہ اور تفرقے میں مت پڑو اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، اور نبی پاک کے اسباق بھی یہی ہیں۔ صحیح۔ مگر ہم نے یہ سبق بھلا دیا اور ہم اختلافات میں پڑ گئے، بلکہ یہ اگر کہوں کہ ہم ابتدا ہی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے فوراً بعد ہی اختلافات میں پڑ گئے تھے تو غلط نہیں ہوگا۔ انہی اختلافات کا خمیازہ ہم آج تک بھگت رہے ہیں، اور مسلمانوں کی تنزلی یا رسوائی کا جو سبب ہے وہ یہی ہے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر یا ان کے پیغامات پر عمل پیرا نہیں ہو رہے۔ اگر ہم عمل پیرا ہو جائیں، مثلاً یہ انصاف اگر ہو، مثلاً اگر لوگ جھوٹ نہ بولیں، مثلاً اگر لوگ دیانتدار ہو جائیں،
یہ جو معاشرے کی بہتری کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیزیں فرمائی ہیں وہ تو آج بھی لاگو ہوتی ہیں۔ مثلاً ایک رستہ ہے، رستے کے بارے میں بھی آپ نے فرما دیا تھا کہ گلی کا سائز اتنا رکھو کہ 2 لدے ہوئے اونٹ گزر جائیں، یعنی کراس کر جائیں۔ اب آپ آج کے دور میں دیکھیے کہ ہماری گلیاں اتنی تنگ ہیں، لوگ رستہ نہیں چھوڑتے، اور یورپین جو لوگ ہیں یا جو ویسٹ کے لوگ ہیں جن کو ہم کہتے ہیں جی غیر مسلم ہیں، ان کے ہاں دیکھیے کتنے کھلے رستے ہیں اور ہمارے ہاں کتنے تنگ ہیں، لوگ قبضہ کرتے ہیں۔ پھر ہمیں مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونے کا درس دیا گیا ہے، مگر مسلم دنیا میں زیادہ لوگ ظالم کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو وہ اسباق جو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے تھے آج کے دور پر بھی لاگو ہیں۔ اگر ہم ان پر عمل پیرا ہو جائیں تو ہم دنیا کی بہترین قوم ہوں، بہترین امت ہوں۔ جی مفتی گلزار نعیمی صاحب، سیرت کے مختلف کچھ پہلوؤں پر انہوں نے بات کی، خاص طور پر انہوں نے جو کہا اختلافات اور جو ہے اتحاد کے حوالے سے، مختلف تنازعات کو ختم کرنے کے حوالے سے، سماج کو ایک دوسرے سے جوڑنے کے حوالے سے، معاشرے میں برائیوں کو ختم کرنے کے حوالے سے کیا سیکھ سکتے ہیں سرکار سے؟ علی صاحب بہت شکریہ۔ مظہر باللہ صاحب نے بہت اہم گوشوں پر جو ہے وہ روشنی ڈالی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام زندگی کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گوشے ہیں، ان پر جب تک ہم عمل پیرا نہیں ہوں گے اس وقت تک ہمارے مسائل جو ہے وہ حل نہیں ہوں گے۔ صحیح۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا جو سب سے بڑا اور سب سے نمایاں کام ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کو ایک پلیٹ فارم پر جمع فرمایا ہے، بہت اور پھر انسان کو بحیثیت انسان عزت و تکریم سے نوازا ہے۔ اس انسانیت کو بطور مذہبی انسانیت نہیں، یا ایک ریلیجن سے دور انسانیت نہیں، بلکہ بحیثیت انسان اس کو عزت سے جو ہے وہ نوازا ہے۔ صحیح۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتحاد اور یگانگت کے ایسے اصول اور ضابطے جو ہے وہ متعارف فرمائے ہیں کہ یعنی دنیا حیران ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہودیوں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیسائیوں کو دعوت اتحاد دے رہے ہیں کہ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ، صحیح، کہ اے اہل کتاب آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف کہ جو ہمارے اور تمہارے درمیان ایکول ہے، برابر ہے، مساوی ہے، اور یہ کہ تم بھی اللہ کی عبادت کرتے ہو، ہم بھی اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ تو یہ ایک منیمم لیول ہے اتحاد و یگانگت کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بین المذاہب ہم آہنگی کے حوالے سے بیان فرمایا ہے۔ مشترکات پہ جس پہ بات، یعنی آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منیمم لیول پر، منیمم لیول پر جو ہے وہ انسانوں کو متحد رکھ۔ دیکھیں جب انسان متحد ہوتے ہیں نا الوی صاحب، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر امن آتا ہے، پھر سکون آتا ہے، پھر ہارمنی آتی ہے، پھر انسانیت جو ہے وہ بحیثیت قوم ایک ترقی کرتی ہے، بحیثیت ملک جو ہے وہ ایک ترقی کرتی ہے۔ تمام چیزوں کے لیے امن اور سکون جو ہے وہ بنیادی کردار کامل ہے، اور امن اور سکون کے لیے اتحاد و یگانگت اور ایک پیج پر قائم رہنا جو ہے وہ بہت ضروری۔ آج کی اس دنیا میں جہاں ہم بحیثیت مسلمان بے شمار مسائل کے شکار ہیں، میں آپ کو یقین جانے کے بڑے وثوق سے یہ عرض کر سکتا ہوں کہ آج اگر انسانوں کے درمیان، چلیں چھوڑیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور یگانگت پیدا ہو جائے، آج ہمارے آدھے سے زیادہ مسائل جو ہے وہ خود بخود حل ہو جائیں۔ جب ہم جو ہے وہ ایک کو بحیثیت بریلوی، ایک کو بحیثیت دیوبندی، ایک کو شیعہ، ایک کو اہل حدیث دیکھیں گے، اور ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے، نہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلمے کی بنیاد پر ہمیں اکٹھا فرمایا ہے، تو اس کلمے کی بنیاد پر ہمیں اکٹھا ہو کر بحیثیت مسلمان دوسروں کو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جو ہے وہ جسم کی مانند ہے، اس جسم کی مانند جو ہے وہ ہمیں بننا ہوگا، اور اس جسم کی مانند بن کر جب ہم زندگی گزاریں گے تو ہمارے بہت سے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کے بارے میں مظہر بھائی جو ہے وہ بہت خوبصورت بات کر رہے تھے کہ دیکھیں اسلحہ کیا ہے، سب سے بڑا اسلحہ یہ ہے کہ اتحاد و یگانگت کے ساتھ جو ہے وہ ہم اپنے معاشرے کو جو ہے وہ ڈیولپ کریں اور رسول اللہ کی ذات کو نقطہ اتحاد بنائیں۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء والکفار رحماء بینہم، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھ ہیں، یعنی جو رسول اللہ کے ساتھ ہیں، وہ اسلام کے مخالفوں کے لیے تو سخت ہو سکتے ہیں لیکن ایک دوسرے کے لیے وہ رحیم و کریم ہوتے ہیں۔ یعنی مسلمان کو ایک دوسرے کے لیے رحیم و کریم ہونا پڑے گا کہ جو علامہ نے فرمایا کہ ہو ہلکے یاراں تو برے شم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ ہمیں ایک فولاد کی طرح تب ہم بن سکتے ہیں کہ جب ہم اتحاد اور یگانگت کے ساتھ جو ہے وہ پورے عالم اسلام کو اکٹھا کریں گے۔ دیکھیں یہ مسلکوں کی بات نہیں، یہاں پہ ہمارے بہت سارے جو ہے وہ سوشل مسائل ہیں، پولیٹیکل مسائل ہیں، اکانومی کے مسائل ہیں۔ ان تمام مسائل کو مسلم حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ حل کریں اور پوری امت مسلمہ کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کریں۔ جی بالکل صحیح جی ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر یعقوب اشوی صاحب، آپ بتائیے آپ کے خیال میں بہت سارے سماجی مسائل جو ہیں ان کی طرف اشارہ کر دیا برلاس صاحب نے بھی، مفتی نعیمی صاحب نے بھی۔ مسائل کا حل کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بابرکات سے کیا استفادہ کیا جا سکتا ہے؟ اتحاد و یگانگت کے حوالے سے ہی ہم فی الحال بات کر رہے ہیں سیگمنٹ میں کہ اتحاد مشترکات پہ تو اکٹھا ہوا جا سکتا ہے، نفرت کو تو ختم کیا جا سکتا ہے۔ سرکار رحمت للمسلمین نہیں کہلوائے، رحمت للعالمین کہلوائے ہیں، تو ہم کیوں نہیں ان سے استفادہ کر پاتے؟ جی قرآن بھی یہی حکم دیتا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ یہ خطاب سب سے پہلے مسلمانوں سے ہے، اس کے بعد قیامت تک آنے والے انسانیت سے یہ خطاب ہے صحیح کہ جو بھی ذات رسول سے متصل ہو جائے اس کے لیے ذات مصطفیٰ چراغ ہدایت ہے۔ صحیح ہے، جو بھی پیغمبر کے قریب آ جائے پیغمبر کے اوصاف سے وہ متصف ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی وجہ سے قرآن یہ راہ حل ہے، یہ راہ حل ہے۔ اگر ہم چاہیں گے ایک الہی معاشرہ تشکیل دے، اگر ہم چاہیں گے ایک ایسا معاشرہ وجود میں آئے، اس معاشرے میں امن و بھائی چارہ ہو، اس معاشرے میں مذہب کا نہیں انسانیت کا احترام ہو، صحیح، اس معاشرے میں ہم ایک دوسرے سے نفرتیں ختم کریں، صحیح، اور چونکہ ہمارا دین یہ دین محبت ہے، صحیح ہے، یہ دین یہ عداوت کا دین نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے قرآن مجید یہ پیغمبر کا منشور ہے۔ اگر ہم ذات نبی کو سمجھنا چاہیں گے تو قرآن کو سمجھنا پڑے گا، صحیح، چونکہ ذات مصطفیٰ کا نام ہے قرآن، صحیح، صفات مصطفیٰ کا نام ہے قرآن۔ صحیح، قرآن کبھی مزمل کہہ کر، کہیں مدثر کہہ کر، کہیں یاسین کہہ کر، کہیں طٰہٰ کہہ کر اس پیغمبر کی معرفی کرتا ہے۔ کیوں معرفی کرتا ہے؟ ذات مصطفیٰ کو ہم سمجھیں گے، جب اس ذات کی معرفت حاصل ہو جائے گی تو اس ذات کی جو صفات ہے ہم ان سے متصف ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، چونکہ دیکھو اب معاشرے میں کسی بھی شخص یا شخصیت سے محبت اور نفرت کا دار و مدار اس کے صفات اور اس کے کردار سے ہے۔ درست ہے، جس قدر کردار پاکیزہ ہوگا اسی قدر ہم اس کے قریب جا سکیں گے، صحیح، جس قدر اس کی صفات پسندیدہ ہوں ہم ان اوصاف کو اپنانے کی کوشش کریں گے۔ چونکہ مفتی صاحب نے ابھی قرآن کی آیت کی تلاوت فرمائی کہ والذین معہ اشداء علی الکفار، پیغمبر کی معیت کا نتیجہ کیا ہے؟ اگر ہم پیغمبر کے ساتھ ہو جائیں گے تو امت مسلمہ کے لیے کیا نتیجہ ملے گا؟ آپ نے جو فرمایا کہ مسائل تو ہے لیکن راہ حل کیا ہے؟ راہ حل ذات مصطفیٰ سے متصف ہونا ہے۔ صحیح، اسی لیے قرآن کہہ رہا ہے والذین معہ، جو پیغمبر کی معیت میں ہے، جو پیغمبر کے ساتھ ہے، ان کی صفت کیا ہے؟ اشداء علی الکفار۔ جہاں پر اسلام کے مقابلے میں لوگ آئیں گے یہ اپنوں کے درمیان سخت نہیں ہے، ان کے جتنے بھی یہ رد عمل جو دکھاتے ہیں، آپ ان میں جو سختیاں دیکھتے ہیں یہ دین کے لیے سخت ہے، صحیح، یہ دین کے لیے ہے۔ صحیح، رحماء بینہم، یہ آپاس میں مہربان ہے۔ اگر یہی صفت قرآن نے کہا کہ یہ پیغمبر کی صفت نہیں، پیغمبر والوں کی صفت ہے، صحیح،
یہ پیغمبر کے ساتھ رہنے والوں کی صفت ہے. آل پیغمبر ہو ان کی صفت ہے, اصحاب نبی ہو ان کی صفت ہے, ازواج نبی ہو ان کی صفت ہے, قیامت تک جو بھی پیغمبر سے ذات مصطفیٰ سے متصل ہوتے جائیں گے ان کی یہ صفت ہے. ان کی کیا صفت ہے؟ وہ آپاس میں نرم دل ہے, وہ آپاس میں مہربان ہے, لیکن دشمنوں کے مقابلے میں سخت دل ہے. آج ہم معاشرے میں دیکھیں گے مسلمان کلمہ پڑھنے کے بعد ہم دوسروں کے لیے تو نرم گوشہ رکھتے ہیں لیکن اپنوں کے درمیان ہم نرم گوشہ نہیں رکھتے. کیا یہ مسلمانیت ہے؟ یہ مسلمانیت نہیں ہے. اگر نبی سے اگر ہمارا کوئی رابطہ ہے تو وہی اوصاف نبی, آل رسول کے اوصاف اور اصحاب رسول کے اوصاف ہمارے اندر آنے کی ضرورت ہے. اگر معاشرے میں یہ اوصاف آ جائے یعنی آپس میں بھائی بھائی بن جائے اور دشمنوں کے مقابلے میں ہم ایک ہو جائے. آج کیا ہو رہا ہے؟ ہم ایک دوسرے کے مقابلے میں تو ہم صفیں کھینچ کر ایک دوسرے کے مقابلے میں پارٹیاں بنا کر گروہ بنا کر ایک دوسرے کو ہم کھا جاتے ہیں, لیکن دشمنوں کے مقابلے میں ہم بلی بنے ہوئے ہیں. بھائی اگر دیکھو قرآن کی تعلیم یہ ہے, صفات رسول یہ ہے کہ آپاس میں مہربان بنے. یہی وجہ ہے کہ پیغمبر کی سیرت یہ ہے کہ پیغمبر حتیٰ کہ جب کسی کے ساتھ بیٹھتے تھے تو آمر بن کر نہیں بیٹھتے تھے کہ میں حاکم ہوں یہ محکوم ہے, نہیں, بلکہ اس طرح رحم دلی سے بیٹھتے تھے کہ آنے والے مشرک وہ آتے تھے کہ محمد کہاں ہے, چونکہ ان کے ذہنوں میں قیصر و کسریٰ کی شہنشاہیت ہے, وہ شان ہے, وہ شوکت ہے. وہ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ اس کا بھی کتنا بڑا محل ہوگا, کتنے لشکر ہوں گے, ان سے ملنے کے لیے کتنے دروازوں کو کراس کرنا پڑے گا. لیکن جب آتے ہیں تو پیغمبر غلاموں کے درمیان بالکل صحیح. واپس آتے ہیں, ہمیں بریک کی طرف جانا ہے. بہرحال صحیح کہا گیا کہ آپس میں محبت, رحم دلی, نرم دلی جو ہے وہ مسلمان کا شیوا ہے, دشمنوں کے لیے اور مخالفین کے لیے مخالفت. لیکن یہاں ہمارے ہاں آپس میں نفرتیں, کدورتیں اور عداوتیں ہیں. دوستوں میں, محبت کرنے والوں میں, چاہنے والوں میں اور مسلمانوں کے باہم میں اس کے جو ہے ازالے کی ضرورت ہے. بات چیت کا سلسلہ جاری ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے کچھ سیکھنے کی کوشش کر رہے تھے. ہمارے ساتھ پینل میں موجود ہیں جناب مظہر برلاس صاحب, جناب علامہ مفتی گلزار نعیمی صاحب, جناب ڈاکٹر محمد یعقوب مشوی صاحب. مظہر برلاس صاحب کی طرف بڑھتے ہیں. مظہر برلاس صاحب, موجودہ دور میں جو معاشی مسائل ہیں, خاص طور پر پاکستان کے حوالے سے بھی دیکھے جا سکتے ہیں, انسانی کی انفرادی حوالے سے بھی دیکھے جاتے ہیں, امت مسلمہ کے بھی اجتماعی مسائل کے حوالے سے پاک پیغمبر کی ذات بابرکات سے کس طرح ہم استفادہ کرتے ہوئے اس معیشت کو بہتر کر سکتے ہیں؟ دیکھیے, ایک بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہیں, کوئی شک نہیں, لیکن ان کے جو پیغامات ہیں ان پر عمل مسلمانوں کا فرض ہے کرنا. صحیح ہے. یہ باقی انسانوں کا فرض نہیں ہے. جی, وہ رحمت ہے ان کے لیے, وہ تو ان کی شان ہے. لیکن اب دیکھیے, مسلم امت کا میں تو رونا رہوں گا کہ مسلم ممالک میں سود جیسی لعنت جاری ہے. مسلم ممالک کا سارا بینکنگ کا نظام سود سے لبریز ہے. صحیح ہے. تو جب آپ اپنے اللہ اور رسول سے جنگ کریں گے تو پھر فلاح کہاں سے ڈھونڈیں گے؟ ٹھیک ہے. جب خالق کائنات سے اور رسول پاک سے آپ نے جنگ کی تو پھر ظاہر ہے اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوگا. صحیح. دوسرا, جو مسلمان تاجر ہیں ان کے لیے بھی نبی پاک نے کچھ اسباق چھوڑے ہیں. مثلا تاجر جھوٹ نہ بولے, محض مال بیچنے کے لیے جھوٹ نہ بولے. جھوٹ ویسے نہیں بولنا چاہیے. صحیح ہے. اور سچ بولنا چاہیے. سچ, جو بھی مال کے متعلق معلومات ہوں وہ سچی دینی چاہیے.
پھر نبی پاک نے فرمایا کم نہیں تولنا. صحیح ہے. بعض پچھلی قومیں اس لیے غرق ہو گئیں کہ وہ کم تولتی تھی. کیا مسلمان ملکوں کے تاجر کم نہیں تولتے؟ پھر فرمایا ذخیرہ اندوزی منع ہے. صحیح ہے. کیا مسلمان تاجر ذخیرہ اندوزی نہیں کرتے؟ صحیح. یہ سوال ہیں مسلم معاشروں کے لیے. اور کیا مسلم تاجر جو ہیں وہ بددیانتی نہیں کرتے؟ اور آپ ایک یہ رمضان المبارک ہی کی مثال لے لیجئے کہ سارا سال جو چیز 10 روپے میں ملے گی وہ رمضان المبارک میں 40-50 کی ہو جائے گی. صحیح ہے. مگر اس کے برعکس جو مغربی معاشرے ہیں وہاں جب رمضان المبارک آتا ہے تو حالانکہ مسلمان وہاں اقلیت میں ہیں مگر وہ لوگ مسلمانوں کے لیے سبسڈائز چیزوں کو کر دیتے ہیں, چیزیں سستی ہو جاتی ہیں. تو یہ بھی ایک تھپڑ ہے مسلمان معاشروں پہ کہ رمضان المبارک میں تو ہمیں چیزیں سستی کر دینی چاہیے, تو بجائے سستی کرنے کے مہنگی کر دی جاتی ہیں. اور پھر یہ ہمارے تاجر پوچھیں روزوں کے آخر میں تو پتہ چلتا ہے کہ جی حاجی صاحب جو ہیں عمرے پہ گئے ہوئے ہیں. تو ایک ناجائز منافع خوری سے کیا عمرہ کرنا جائز ہے؟ صحیح ہے. کم تول کر, جھوٹ بول کر, زیادہ منافع لے کر, بددیانتی کر کے کیا عمرہ جائز ہے؟ صحیح. اور اسی لیے مسلمانوں کے ہاں رسوائی ہے کہ مسلمانوں نے نہ سود چھوڑا, نہ بددیانتی چھوڑی, نہ ذخیرہ اندوزی چھوڑی, نہ کم تولنا چھوڑا, نہ بددیانتی چھوڑی. تو جب تک یہ چیزیں نہیں چھوڑیں گے ان کے معاشروں میں معاشی طور پر فلاح نہیں آ سکے گی. ایک بات میں اور کرتا چلوں, مسلمان معاشروں میں کرپٹ لوگوں کو سزا دینے کا کوئی رواج ہی نہیں ہے. صحیح. بہت سے مسلمان ملکوں میں تو بادشاہتے ہیں اللہ ماشاءاللہ, صحیح ہے. اور جن میں نہیں ہیں بادشاہوں کو تو پوچھ ہی کوئی نہیں سکتا, وہ جتنی مرضی کرپشن کریں. اور جہاں بادشاہت نہیں ہیں وہاں چند خاندان ہیں وہ کرپشن کر رہے ہیں اور لوٹ مار کا بازار گرم کر رکھا ہے. یہ مسلم معاشرے میں منع ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسباق اس کی اجازت نہیں دیتے. چونکہ ایک اور مسلمان حکمرانوں نے جو بات کی ہے, یہ بشفی صاحب نے بہت اچھی بات کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنے لوگ ملنے آتے تھے تو ان کے راستے میں کوئی دیوار نہیں ہوتی تھی, کوئی دربان نہیں آتے تھے, کوئی پروٹوکول نہیں لگتے تھے. کیا مسلمان حکمران آج کے جو ہیں وہ اس معیار پر پورا اترتے ہیں؟ صحیح. کہ اپنے نبی کی سنت پر پورا اتریں؟ بالکل بھی نہیں. تو یہ سوچنے کا عمل ہے مسلم معاشروں کے لیے بھی, مسلم حکمرانوں کے لیے بھی. جی بالکل صحیح. جی علامہ مفتی گلزار احمد نعیمی صاحب, سرکار دو عالم کی ذات بابرکات کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں معیشت سدھارنے کے لیے, اجتماعی معیشت, انفرادی معیشت, کیا اثرات ہیں؟ بہت سارے جیسے کچھ جائز طریقوں کی طرف انہوں نے بھی بتایا, اشارہ کیا. سرکار کیا سکھا کے گئے ہیں؟ دیکھیں علوی صاحب, میں آپ سے گزارش کروں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس چیز کو بنیاد بنایا اپنی مبارک زندگی میں وہ ایک فرد کی زندگی ہے. اچھا, چونکہ فرد ہی بہت سارے افراد مل کر معاشرے کی تشکیل کرتے ہیں, اس وجہ سے ایک فرد کی زندگی کو پہلے درست کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور رسول اللہ نے اس پر توجہ فرمائی ہے. صحیح ہے. آپ جب دیکھتے ہیں کہ مکہ المکرمہ سے آپ مائیگریٹ ہو کر مدینہ طیبہ میں آتے ہیں تو وہاں پر جو ساتھ آپ کے لوگ آئے تھے وہ پاورٹی لائن سے بہت نیچے تھے. درست. یعنی مطلب آپ ان کو لوور مڈل کلاس بھی نہیں کہہ سکتے, وہ تو بالکل یعنی غریب تھے, غریب اور پسماندہ طبقات. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو ان کے ساتھ ریلیٹ کیا جو نسبتاً جو ہے وہ امیر لوگ تھے, مسلمان تھے, اور ان کی معیشت جو ہے وہ درست تھی. یعنی ایک طرف ہیوز کا طبقہ تھا, ایک ہیوز ناٹ کا طبقہ تھا. صحیح ہے. دونوں کو آپ نے اس طرح انٹر لنکڈ کیا کہ دونوں ایک دوسرے سے پراپر طریقے سے استفادہ کر. اس سے پہلے چل رہا تھا سود, جیسا کہ مظہر بلا صاحب نے بھی اور آپ نے بھی کہا کہ ایک سود کا نظام تھا. آپ دیکھیں کہ سود کے نظام کی وجہ سے ہی اوس اور خزرج کے درمیان جو ہے وہ یعنی 1 صدی سے بڑھ کر جو ہے نا وہ جنگ جدل ہوتی رہی, 120 سال تک.
کہ ادھر سے ایک کو جو ہے نا وہ یہودی دیتا تھا، دوسرے سے دوسری طرف ان کو جو ہے نا وہ سود پر قرضے دیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکوٰۃ کا ایک خوبصورت نظام جو ہے وہ رائج فرمایا، جو معیشت کو سدھارنے کے لیے ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ایک محرک ہے، کہ اگر پورے مسلم معاشرے میں اس زکوٰۃ کے نظام کو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر فرض کیا ہے، اس کو اگر ہم اپنا لیں، اور جس طرح کہ یعنی ہمارے اہل تشیع کے درمیان جو ہے وہ خمس ہے، اس کو پراپر طریقے سے دیکھیں، زکوٰۃ ہو یا خمس ہو، پراپر طریقے سے جب نکالتے ہیں تو وہ محروم طبقات جو ہیں وہ سے مستفید ہوتے ہیں. دولت کی منصفانہ تقسیم ہو جاتی ہے. منصفانہ تقسیم، ایک سرکولیشن آف ویلتھ جو ہے وہ پراپر طریقے سے جو ہوتا ہے. اگر آپ ان چیزوں کو روک لیتے ہیں تو پھر کنسنٹریشن آف ویلتھ ہوتی ہے اور کنسنٹریٹ ہو جاتی ہے ایک دولت ایک ہی جگہ پر. جیسا کہ مظہر صاحب نے کہا کہ چند خاندانوں میں یہ دولت جو ہے وہ مرتکز ہو کے رہ گئی. ارتکاز دولت کو ختم کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم ارشاد فرمایا. دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سادگی کو اپنایا، خود بھی اپنایا اور اس کو رواج دینے کی جو ہے وہ کوشش کی. آج اگر تھوڑی سی دیکھیں نا، یعنی آپ بھی اسی دنیا کے ہیں، ہم بھی اسی دنیا میں پاکستان میں رہ رہے ہیں، معمولی سی ایک چیز مہنگی ہوتی ہے، ہمیں ضرورت 1 کلو ہوتی ہے، ہم اس کا 10 کلو خریدتے ہیں. صحیح ہے. شارٹیج تو ہم خود کریٹ کرتے ہیں اس کی. ایک رسالہ کشیریہ میں میں پڑھ رہا تھا کہ ایک بزرگ سے کسی نے کہا کہ گوشت بڑا مہنگا ہو گیا ہے، تو آپ جو ہے وہ اس کا کیا حال تجویز کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اگر تم جو ہے وہ دیکھتے ہو کہ گوشت مہنگا ہو گیا ہے، اس کو سستا کر دو. صحیح. تو وہ بحران ہو کے پوچھے کہ کیسے سستا کریں؟ آپ نے فرمایا کہ تم اسے خریدنا چھوڑ دو گے تو یہ خود بخود سستا ہو جائے گا. بالکل صحیح. بالکل. ہمیں ڈاکٹر صاحب کی طرف بڑھنا، ہمارے پاس ٹائم تھوڑا کم ہے. ہمارے ایک فرد کے رویے کی تبدیلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کی، اور پھر اس سے اجتماع نے جو ہے وہ ایک ایسا مطلب یہ کہ معاشرہ قائم کیا جس سے مدینے میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا، دینے والے بہت سے موجود تھے. بہت اعلیٰ. جی، معاشرے میں مساوات کے لیے، انصاف کے لیے، منصفانہ تقسیم کے لیے سرکار دو عالم کی تعلیمات سے کیا کیا جا سکتا ہے؟ اس پوری گفتگو کو آپ وائنڈ اپ کریں. جی، اگر ہم دیکھیں گے تو پیغمبر کی ایک سیرت کو قرآن بیان کرتا ہے، اور ہمارے معاشرے میں جو مشکل ہے وہ یہ ہے کہ حکمران طبقہ سب کچھ کھا جاتا ہے. صحیح ہے. اب ہمیں سیرت رسول کی طرف اگر پلٹنا ہے تو قرآن خاندان پیغمبر کو رول ماڈل کے طور پر پیش کرتا ہے. صحیح. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. صحیح. یہ آیت اتری ہے مدینے میں جب پیغمبر اوج حکمرانی پر تھے. صحیح ہے. اور یہ آیت اگر اسباب نزول کی طرف ہم جائیں گے تو ہمارے دونوں مکاتب فکر کی تفسیروں میں بھی شان نزول یہ ہے کہ اوج قدرت میں پیغمبر ہے، لیکن پیغمبر کے خانوادے کی حالت کیا ہے؟ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. صحیح ہے. جو کچھ ہے وہ مسکین کو کھلاتے ہیں، اس کے بعد پانی کے ساتھ افطار کرتے ہیں. اگلے دن جب دوسرا طبقہ آتا ہے محروم، اس کے لیے دیتا ہے. 3 دن اسی طریقے سے. یعنی پیغمبر اور پیغمبر کے گھر والوں کی حالت کیا ہے؟ قدرت ان کے پاس ہے، ثروت ان کے پاس ہے، بیت المال ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود خود بھوکے رہتے ہیں، ذخیرہ اندوزی نہیں کرتے. اگر ہمارے حکمران سیرت رسول کو اپنانا چاہے تو ذخیرہ اندوزی کرنے کے بجائے، اپنی جائیداد بنانے کے بجائے، اپنی اولاد کے لیے جائیداد بنانے کے بجائے اگر محروم طبقہ کا اگر ہم خیال رکھیں گے تو معاشرے سے ناانصافی ختم ہو جائے. مفتی صاحب نے جو فرمایا کہ نظام زکوٰۃ، اسلام ایک نظام کی بات نہیں کرتا کہ نظام اقتصادی دیتا ہے. معاشی کے نظام اسلام معرفی کرتا ہے، ان میں سے ایک نظام زکوٰۃ ہے، اور دوسرا نظام خمس ہے، اور تیسرا نظام قرض الحسنہ ہے، چوتھا نظام انفاق ہے، پانچواں نظام فے ہے، چھٹا نظام صدقات ہے، اور ساتواں نظام قرآن کہہ رہا ہے وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ. اگر معاشرے سے فقر زدائی اگر کرنے کا اگر ارادہ ہے تو آپ کی دولت میں معاشرے، دیکھو ہمارا معاشرے کا درد طبقاتی نظام ہے. کچھ کھاتے اس قدر کھاتے ہیں کہ ان کے لیے
जगह नहीं है कि अब खाए तो कैसे खाए। सही है। कुछ लोग पेट भरने के लिए भागते हैं लेकिन बेचारे फ़क्र में शिकार है, फ़क्र के शिकार है। तो इस्लाम क्या, कुरान क्या दस्तूर दे रहा है, वफ़ी अमवालिहिम हक़्क़ुन लिस्साइल वल महरूम। हम उमूमन साइल को तो देते हैं, लेकिन दूसरा तबका कुरान कह रहा है यहसिबुहुमुल जाहिलु अग़निया मिन तअफ़्फ़ुफ़। ये मुआशिरती बेइंसाफ लोग इनकी इफ़्फ़त नफ्स की वजह से इनको गनी फर्ज करते हैं, दर हालांकि ये गनी नहीं है। जी जी, उनके अमवाल में इनका भी हक़ है। सही हो गया। तो हम कहते हैं कि हक़ तो वालिदैन का है जी, बहन भाइयों का है। कुरान कह रहा है मुआशरे के दो तबक़े का भी वक्त खत्म हो गया, जरा क्लोज को। एक मांगने वाले का भी हक़ है, न मांगने वाला महरूम न मांगने वाला है, लेकिन इज्जत नफ्स की वजह से नहीं मांगता। कुरान कह रहा है न मांगने की वजह से आप छूटेंगे नहीं, उसका हक़ अदा करना पड़ेगा। अगर इन कुरान की आयतों पर अगर अमल हो जाए तो इस्लामी मुआशरा फिर वही रियासत मदीना बन जाए। जी, बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर याकूब बशवी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। जनाब मुफ्ती गुलजार नईम साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, थोड़ा सा मामला पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात के कुछ मुख्तसर पहलुओं को मुख्तसर वक्त में उनका अहाता करने की कोशिश की। अली रज़ा अलवी और मज़हर बरलास को इजाज़त दीजिए। अल्लाह नागेबान।